کیا خوب یہ کیا ہے مشیت نے انتظام، کیا خوب یہ کیا ہے مشیت نے انتظام، کیا خوب یہ کیا ہے مشیت نے انتظام، آئی سکینہ بن کے سکون دل امام، کیا خوب یہ کیا ہے مشیت نے انتظام، آئی سکینہ بن کے سکون دل امام، آئی سکینہ بن کے سکون دل امام، زینب کا روزہ اور سکینہ کا آستان، زینب کا روزہ اور سکینہ کا آستان، روشن ہے ان چراغوں سے ہر پل دیار شام، روشن زینب کا روزہ اور سکینہ کا آستان، روشن ہے ان چراغوں سے ہر پل دیار شام۔ اور آپ یہ مکتا ہے کہ ایک عرصہ طویل سے جاری ہے سلسلہ، ایک عرصہ طویل۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة إنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعور فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأن البدر في ليلة تمامه وكماله فما كان عبد الله سعادة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني
الشمع عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أغلى وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن حسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء فأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن هاربه وسلم لمن سالمه وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم وإنهم مني وأنا منهم. فاجعل سلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء 5
للذين هم تحت القصار. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. الله. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يصري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا آمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت القصار. قال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله قلنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا أيها الذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا قالوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. حاضرین محفل السلام علیکم. تقریب رسم اجرا و عطائے خطاب میں آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی یہ محفل شاعر اہل بیت محترم میر روشن علی روشن صاحب کے دوسرے رسائی شعری مجموعے ارمغان روشن کی رسم رونمائی میں آراستہ کی گئی ہے. میں آج کی اس یادگار تقریب کی صدارت کے لیے جس قابل احترام شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں ان کے بارے میں کچھ کہنا گویا سورج کو چراغ دکھانا ہے اور کچھ نہ کہنا دن کی روشنی میں سورج کے ہونے سے انکار کرنا ہے. لہذا میں ایک خوبصورت مطلب ان کے حضور میں پیش کرتے ہوئے
انہیں داعش پر رحمت فرمانے کی درخواست کروں گا۔ ملاحظہ فرمائے کہ خوابوں کی طرح ہے نہ خیالوں کی طرح ہے، خوابوں کی طرح ہے نہ خیالوں کی طرح ہے، وہ علم ریاضی کے سوالوں کی طرح ہے۔ خوابوں کی طرح ہے نہ خیالوں کی طرح ہے، وہ علم ریاضی کے سوالوں کی طرح ہے۔ آج کی انتہائی محترم شخصیت قبلہ گاہی والد محترم شاعر شیریں سخن حضرت ممتاز دانی صاحب سے معروضہ ہے کہ وہ آج کی اس تقریب کی صدارت کو قبول فرماتے ہوئے یہ شاعر اپنی زندگی میں جہاں ہزاروں محفلوں مشاعروں میں شرکت کرتے ہوئے کلام پیش کرتا ہے، وہیں اس شاعر کے لیے اس کے اپنے شعری مجموعے کی رسم اجرا والی محفل ایک خاص مقام رکھتی ہے، گویا ارمغان ثابت ہوتی ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں آج کی مرکزی ہستی نوشہ محفل صاحب دیوان ہونے والے شاعر میرے محترم مشفق میر روشن علی روشن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں۔ آپ کا استقبال ایک نعرہ صلوات سے مرکزی ہستی ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا جناب سید ہادی حسینی زیدی باقر صاحب سے۔ باقر صاحب کا شمار روشن صاحب کے قریبی حیدرآبادی دوستوں میں ہوتا ہے۔ آپ حضرات کی دوستی کا سلسلہ حیدرآباد سے دبئی تک پہنچا اور پھر دبئی سے واپس حیدرآباد۔ اس طویل عرصے میں آپ دونوں نے کافی وقت ایک ساتھ گزارا۔ ان وقتوں کی یاد آج آتی۔ اب میں ملتمس ہوں جناب میر حیدر علی صاحب سے۔ حیدر علی کافی عرصہ بیرون ملک رہے، اب یہاں اپنے ایک بزنس میں مصروف رہتے ہیں۔ خوش عقیدہ، تعلیم یافتہ، دیندار اور کئی سماجی و مذہبی امور میں پوشیدہ طور پر تعاون فرماتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں حیدر علی صاحب سے جو رئیس پر تشریف فرما ہے۔ اب میں گزارش کروں گا جناب اقبال احمد اقبال صاحب۔ اقبال احمد اقبال صاحب شہر کی جانی مانی ہستی ہے، سی پی آئی ایم کے حرکیاتی فعال رکن ہیں اور صدر بزم کاروان میسم شاعر اہل بیت اقبال احمد اقبال صاحب۔ آپ کا استقبال بھی نعرہ یادگار محفل کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کرنے کے لیے روشن صاحب کے نواسے میر رضا علی کمیل صلی اللہ علیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے نانا میر روشن علی روشن صاحب کی تصنیف کردہ حمد باری تعالیٰ سے اس خوبصورت محفل کا آغاز فرمائیں۔ ایک اور سوال پڑھے تو خالق کونین ہے، تو سب کا خدا ہے، تو خالق کونین ہے، تو سب کا خدا ہے، تو خالق کونین ہے، تو سب کا خدا ہے، مایوس عطا سے تیری کب کون ہوا ہے، مایوس عطا سے تیری کب کون ہوا ہے، ہر رنگ میں ہر گل کو مہک بخشی ہے تو نے، ہر رنگ میں ہر گل کو مہک بخشی
جو فضا ہے اس دہر کے ہر باغ کی مہکی جو فضا ہے، نہروں کو بہایا تو مسخر کیے جھرنے، نہروں کو بہایا تو مسخر کیے جھرنے، اونچے یہ پہاڑ اور شجر تیری عطا ہے، اونچے یہ پہاڑ اور شجر تیری عطا ہے، یہ چاند یہ سورج یہ ستارے جو ہے روشن، یہ چاند یہ سورج یہ ستارے جو ہے روشن، ان میں تیرے انوار منور کی ضیا ہے، ان میں تیرے انوار منور کی ضیا ہے، یہ چاند یہ سورج یہ ستارے جو ہے روشن، یہ چاند یہ سورج یہ ستارے جو ہے روشن، ان میں تیرے انوار منور کی ضیا ہے، دن رات وہ کلمہ تیرا پڑھتا ہی ملے گا، دن رات وہ کلمہ تیرا پڑھتا ہی ملے گا، اس گلشن ہستی میں قدم جو بھی رکھا ہے، اس گلشن ہستی میں قدم جو بھی رکھا ہے، مشغول جو ہے صبح ہو مسا یاد میں تیری، مشغول جو ہے صبح ہو مسا یاد میں تیری، پاتا وہ تجھی سے ہی عبادت کی جزا ہے، پاتا وہ تجھی سے ہی عبادت کی جزا ہے، احکام کی تیرے جوہدوں میں نہیں رہتا، احکام کی تیرے جوہدوں میں نہیں رہتا، وہ دونوں جہانوں میں سزاوار سزا ہے، وہ دونوں جہانوں میں سزاوار سزا ہے، ناری ہے جو ابلیس کے بہکائے میں آ جائے، ناری ہے جو ابلیس کے بہکاوے میں آ جائے، بندہ جو تیرا ہے وہ سوئے خود چلا ہے، بندہ جو تیرا ہے وہ سوئے خود چلا ہے، وہ دونوں جہانوں میں سزاوار سزا ہے، روشن کو زمانے کے حوادث سے بچا لے، روشن کو زمانے کے حوادث سے بچا لے، روشن کو زمانے کے حوادث سے بچا لے، غمخوار میرا تیرے سوا کون بھلا ہے، غمخوار میرا تیرے سوا کون بھلا ہے، تو خال
تھے کونین ہے تو سب کا خدا ہے. رہے تھے اب پھر حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے. اب میں گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت محترم میر باسط علی رئیس صاحب سے کہ وہ نعت مبارک پیش کریں جو روشن صحابی کی تخلیق کردہ ہے. گزارش ہے محترم میر باسط علی رئیس صاحب سے. جناب روشن علی روشن صاحب کے ہم اس کو ظلم کے آگے جھکا نہیں سکتے, ہم اس کو ظلم کے آگے جھکا نہیں سکتے, ہم اس کو ظلم کے آگے جھکا نہیں سکتے, در نبی سے سر اپنا اٹھا نہیں سکتے, در نبی سے سر اپنا اٹھا نہیں سکتے. اس نے بتا دیکھے جو سن کے نعت نبی مسکرا نہیں سکتے, جو سن کے نعت نبی مسکرا نہیں سکتے, نبی کو حشر میں صورت دکھا نہیں سکتے, نبی جو سن کے نعت جو سن کے نعت نبی مسکرا نہیں سکتے, جو سن کے نعت نبی مسکرا نہیں سکتے, نبی کو حشر میں صورت دکھا نہیں سکتے, نبی کو حشر میں صورت دکھا نہیں سکتے. شعر دیکھیے, نہ اس جہان میں راحت نہ اس جہاں میں سکون, نہ اس جہان میں راحت نہ اس جہاں میں سکون, بغیر حب نبی کچھ بھی پا نہیں سکتے, بغیر حب نبی کچھ بھی پا نہیں سکتے. وہی لگاتے ہیں تہمت عدم فضونی کا, وہی لگاتے ہیں تہمت عدم فضونی کی, چراغ گھر میں جو اپنے جلا نہیں سکتے, چراغ گھر میں جو اپنے جلا نہیں سکتے. ایک شعر کے پیش کراؤں. وہ تشنگان بصیرت ہے خاک طیبہ کو, وہ تشنگان بصیرت ہے خاک طیبہ کو, جو اپنی آنکھ کا سرما بنا نہیں سکتے, جو اپنی آنکھ کا سرما بنا نہیں سکتے. سلسلے کا آخری شعر پیش کراؤں. تمسکال نبا سے جنہیں نہیں حاصل, تمسکال ابا سے جنہیں نہیں حاصل, بروز حشر وہ خود کو بچا نہیں سکتے, بروز حشر وہ خود کو بچا نہیں سکتے. مقطع پیش کراؤں. منافقین کا ان پر ہے حال دل روشن, منافقین کا ان پر ہے حال دل روشن, منافقت وہ نبی سے چھپا نہیں سکتے, منافقین کا ان پر ہے حال دل روشن, منافقت وہ نبی سے چھپا نہیں سکتے,
جو سن کے نعت نبی مسکرا نہیں سکتے، نبی کو حشر میں صورت دکھا نہیں سکتے۔ نعرہ صلوات۔ جو سن کے نعت نبی مسکرا نہیں سکتے، نبی کو حشر میں صورت دکھا نہیں سکتے۔ روشن علی روشن صاحب کی تشریف کردہ نعت پیش کر رہے تھے شاعر اہل بیت میر باسط علی رئیس صاحب۔ حضرات، کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات کہتا چلوں کہ محفل کی قدر و قیمت کا تعین مجمع کی کمی یا زیادتی سے نہیں، بلکہ چند اہل علم اہل نظر حضرات کی موجودگی سے ہوتا ہے۔ آئیے حضرات، اب میں گزارش کرتا ہوں میر حیدر علی صاحب پروپرائٹر ریور سائڈ ریمکس سے کہ وہ اپنے بنا قدر خیالات کا اظہار فرمائیں۔ معزز شاعر شیر سخن استاد محترم اور آج کی مرکزی شخصیت جناب میر روشن علی صاحب اور تمام معززین، کرونا وائرس نے یا کووڈ-19 نے ہر شعبہ حیات کو بے حد متاثر کر رکھا ہے، اور اس متاثرین کی فہرست میں اردو ادب بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ میں اس طرح سے ہوں کہ میں اردو ادب کا باشندہ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی مجھے ایک برگزیدہ شخصیت کے بارے میں کہنے کے لیے بلایا گیا ہے، تو اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو متاثرین میں سمجھتا ہوں۔ میرے یہاں دو عنوان ہیں، ایک کتاب ہے اور دوسرے صاحب کتاب، ایک فن ہے اور ایک فنکار۔ میری صلاحیتیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں ان کے فن پر کوئی تبصرہ کروں، تو بہرحال میں کوشش کروں گا کہ روشن بھائی کی شخصیت کے بارے میں، اور یہ کسی قدر آسان بھی ہے کیونکہ موصوف کے کردار بہت روشن ہے، افکار روشن ہے، اشعار روشن ہے، اور وہ بذات خود روشن ہے۔ اب میں خود تذبذب کا شکار ہوں کہ اگر روشنی کس رخ پہ ڈالی جائے۔ دیکھیے 1990 کے دہے کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ اس دوران بہت سارے مومنین ہجرت کر کے مختلف ممالک کی اور نکلے، تلاش معاش کے لیے، روزگار کے لیے، ایک سنہرے مستقبل کے لیے جوخ در جوخ، کارواں در کارواں جاتے رہے، اور اسی کارواں کا ایک مسافر میں بھی تھا۔ ہم لوگ جب متحدہ عرب امارات پہنچے، جو 7 مختلف جزیروں کو سمیٹ کے ایک ملک کی تشکیل دی گئی، اس کا اکنامیکل کیپٹل دبئی اور دارالحکومت ابوظہبی تھی۔ میں آپ سب کو چاہتا ہوں کہ ابوظہبی کے سفر پہ لے چلوں، کیونکہ روشن بھائی سے ملاقات وہیں پر ہوگی۔ جب ہم لوگ تلاش معاش کے لیے روگردانی کرتے ہوئے وہاں کی سڑکوں پر گھومتے تھے، پھرتے تھے، تو 2 چیزیں بہت سخت ہوا کرتی، ایک حالات، دوسرے گرمی، اور یہ دونوں مشترکہ طور پر کسی بھی شخص کو بدحواس کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب میں یہاں پر میر تقی میر صاحب کا ایک شعر کوٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ بیٹھ جاتے ہیں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ اس غریب الوطنی میں، اس گرمی کی شدت میں، اس بدحواسی میں جو گھنی چھاؤں تھی، اس گھنی چھاؤں کا نام تھا میر روشن علی روشن۔ بہت سارے لوگ وہاں پر آئے، قسمت آزمائے اور کامیابی حاصل کیے، اور جتنے بھی لوگوں نے اپنا سفر کامیابی کے ساتھ طے کیا، ان سب کو روشن بھائی کی رہنمائی اور سرپرستی مکمل حاصل تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہاں پر صاحب زر یا صاحب اقتدار لوگ موجود نہیں تھے، شاید صاحب
درد یا صاحب احساس لوگوں کی کمی تھی. تو مرکزیت ہمیشہ روشن بھائی کی یہاں پر ہی رہی. اس کے علاوہ ان کی ایک گراں قدر خدمت جو عزاداری کے حوالے سے ہے، میں اس بارے میں کچھ بولنے کی کوشش کروں. UAE میں مجھے رکنا چاہیے. ایک سلوات ارشاد فرما دیجیے. متحدہ عرب امارات میں مختلف ممالک کے لوگ جمع تھے، مختلف معاشرے کے لوگ جمع تھے، تو عزاداری بھی مختلف رنگ سے منائی جاتی تھی، بلکہ ہم نے عزاداری کے مختلف رنگ یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں ہی دیکھے، اور ہر رنگ میں عزاداری بہت دلکش ہوا کرتی تھی. ابو دھابی کی عزاداری کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہاں کی عزاداری بہت شدید ہوتی تھی اور عزاداری میں بہت شدت تھی، اور وہاں پر جو لوگ اہل دکن تھے وہ شریک تو مجالس میں محافل میں ہوتے تھے، لیکن ایک بے چینی سی ضرور محسوس کی جاتی تھی. حضرت انیس نے اردو ادب کو عروج بخشا، کمال بخشا. اس کمال کے پس پردہ اور ایک کمال یہ تھا کہ انہوں نے کربلا کو ہندوستانی بنا دیا تھا. وہاں پر چونکہ ہندوستانی کربلا یا ممکن نہیں تھی، یا اس معاشرے میں جو ساز و سامان مہیا کیے گئے تھے وہ ہمارے یہاں کے نہیں تھے، لہٰذا اس کا اثر یا اس کی بے چینی محسوس کی جاتی تھی. اس سے ہٹ کر اس کے برعکس دکنی عزاداری کی جو وزاداری تھی، اس میں ادب و اخلاق، علم و فہم، عجز و انکساری، یہ تمام عوامل شامل ہوا کرتے ہوتے ہیں. جب میں ادب کی بات کہوں تو کالا لباس زیب تن کرنا ہماری عزاداری کا حصہ ہے، وہاں پر یہ رائج نہیں تھا. اور جب میں ادب یا اخلاق کی بات کروں تو وہاں پر گاؤ تکیوں کو ٹیک لگائے بیٹھنا، امام بارگاہ میں پیر لامبے کر کے بیٹھنا، وہ ہماری بد اخلاقی کا حصہ تھا. اس سے ہٹ کر میں علم و فہم کی بات کروں تو وہاں پر جو پیش خوانی ہوا کرتی تھی اس میں بیشتر جو اشعار ہوتے تھے وہ مدحی اشعار ہوتے تھے، حالانکہ عنوان عزائے حسین یا مجلس عزا کا ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ جو سوزخوانی ہوتی تھی وہ زیادہ تر راگ راگنیوں پر منحصر تھی. اس کے برعکس ہماری عزاداری جو سلام سے ہی مومنین پر گریہ طاری ہو جاتا تھا، ایک مختلف عزاداری تھی. اگر میں عجز و انکساری کی بات کروں تو جب ہم محفل میں بیٹھتے تھے یا مجلس ہوا کرتی تھی تو اعلان ہوتا تھا کہ فلاں شخص آج کے بانی مجلس ہیں. اس کے برعکس ہمارے یہاں بانی مجلس پر یہ واجب تھا کہ وہ باب الداخلہ پر جائیں، ہاتھ جوڑے ٹھہرے رہیں اور تمام آنے والے مومنین کا استقبال کریں. تو یہ شدت پسندی کی جو عزاداری تھی، اس کے برعکس یہ جو دکنی ماڈل کو پیش کرنا تھا بڑا مشکل مرحلہ تھا، لیکن روشن بھائی نے بہت کامیابی کے ساتھ اس عزاداری کو ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر پیش کیا. اور اس کی نورانیت اور اس کی کرشمہ سازی یہ تھی کہ اس عزاداری کے بعد وہاں کے جو امام بارگاہ کے جو مالکین تھے انہوں نے امام بارگاہ کو خود موصوف کے حوالے کر دیا تھا کہ بس ہم کو یہی عزاداری چاہیے. تیسری بات، نہج البلاغہ میں نے ایک زہن پڑھی تھی، مولانا کائنات کہتے ہیں کہ if one's worth is not appreciated, perishes. کسی اہل کی اہلیت کو سراہا نہ جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہیں، جل جاتی ہیں، مر جاتی ہیں.
इसी के ज़ेरे असर या इसी की रोशनी में रोशन भाई ने एक इतराफ़ खिदमत का सिलसिला शुरू किया। और इतराफ़ खिदमत के लिए मेरा अपना मुशाहिदा हो सकता है किसी को गना गुजरे, लेकिन इतराफ़ खिदमत के लिए आपका सिर्फ साहिब क़ल्म होना या साहिब इल्म होना काफ़ी नहीं होता है। बहुत वक्त ये देखा गया है कि आपका साहिब ज़र होना भी ज़रूरी है। इसके बरखिलाफ़ अब मैं अपनी इस बात को थोड़ा सा नजम साहब का एक ख़ता पेश करके बोलने की कोशिश करूँगा कि हम चाहें या ना चाहें, बहरहाल इसका एक असर हमारे माशरे पे होता है। आ जाए जो महफिल में कोई साहिब सरवत, आ जाए जो महफिल में कोई साहिब सरवत, ताज़ीम को उठता है अमामा भी अबा भी, ताज़ीम को उठता है अमामा भी अबा भी, ताज़ीम की क्या बात है पहलू भी ना बदले, आ जाए जो सूरत मुफलिस में खुदा भी। तो हम चाहे या ना चाहे इसका असर माशरे पे होता है। तो ये एक रोशन भाई का कारनामा था। अगर आप वो फहरिस्त को देखें जो उन्होंने इतराफ़ खिदमत के सिलसिले में जिसको तलाई तमग़े पेश किए थे, वो लोग गैर मारूफ़ नहीं थे लेकिन मारूफ़ भी नहीं थे। दुनियावी एतबार से अगर नाकाम नहीं थे तो कामयाब भी नहीं थे। और वो तवील फहरिस्त है जिसे उनके अज़ादारी की गरा क़द्र क्या बोलना चाहिए उसको, खिदमत को रोशन भाई ने जो है ना सराहा है और उसको उनका एतराफ़ किया है। अब मैं आखिरी बार उनके जस्ट अशार के बारे में बोलकर अपनी बात ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। हम वहाँ पर जब उनकी शायरी सुनते थे तो वो शायरी फार्मूला बेस्ड नहीं होती थी, फार्मूला बेस्ड नहीं होती थी उनकी शायरी, थोड़ा सा मुख्तलिफ होती थी जो हमको बहुत पसंद भी आती थी, वहाँ के लोग महसूस भी होते थे। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं और हमारे कामयाब मनक़बतों को तलाश करें तो आपको मालूम होगा कि हमारी पूरी मनक़बतें जो कामयाब होती थी वो 4 या 5 सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमती थी, जिसमें एक पहले लहद के वाक़यात, मौला कायनात की आमद या मुनकिर नकीर से छेड़छाड़, दूसरे दाग़े मातम, तीसरे हसब व नसब, चौथे हज़रत मीसम और 5वें हरदिल अज़ीज़ नुसैरी। रोशन भाई की शायरी इन सब से तो रोशन भाई की शायरी इससे हटकर हुआ करती थी, तो बहुत पसंद की गई और बहुत महसूस भी मोमिनीन हुआ करते थे। तो मैं इस दुआ के साथ अपनी बात को यही ख़त्म करता हूँ कि परवरदिगार उनके तौफ़ीक़ात में और इजाफ़ा फरमाए। थैंक यू। रोशन भाई, बरादर अज़ीज़, तमामी शुरा, बरादर अज़ीज़ रोशन भाई, रोशन अली रोशन की ये मनक़बत उनके हुक्म पर पेश कर रहा हूँ। मतलब फरमाते हैं, सब मिल के आज सुन्नते मीसम अदा करे, सब मिल के आज सुन्नते मीसम अदा करे, ईमान वालो आओ अली की सना करे। उनके लिए दाद ले रहा हूँ। देखिए, सब मिल के आज सुन्नते मीसम अदा करे, ईमान। मैं वैसे रोशन भाई की जैसा पढ़ते हैं वैसा तो नहीं पढ़ सकता, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। सब मिल के आज सुन्नते मीसम अदा करे, ईमान वालो आओ अली की सना करे, मदहे अली की बज़्म जब आरास्ता करे, मदहे अली की
بزم جب آراستہ کرے، میسم کا پہلے آپ ادا شکریہ کرے، میسم کا پہلے آپ ادا شکریہ کریں، نو کے قلم میں کاٹ رکھیں ذوالفقار کی، کیا خوب مصرع کہا ہے، نو کے قلم میں کاٹ رکھیں ذوالفقار کی، یوں دشمنان دین کو بے سر کیا کریں، یوں دشمنان دین کو بے سر کیا کریں، میسم تو دے چکے ہیں اذاں اوج دار سے، میسم تو دے چکے ہیں اذاں اوج دار سے، ہے فرض ہم نماز مودت ادا کریں، کیا کہنے روشن صاحب کے، یا کیا خوب فرمایا ہے، میسم تو دے چکے ہیں اذاں اوج دار سے، ہے فرض ہم نماز مودت ادا کریں، مدح علی ہے مصحف صامت، یا علی، مدح علی ہے مصحف صامت ہے جا بجا، مدح علی ہے مصحف صامت میں جا بجا، روشن کرے نصیب ذرا پڑھ لیا کریں، ابھی مقطع نہیں ہے سرکار، یہ مقطع دور ہے، ایک صلوات پڑھے محمد فرماتے ہیں، بعد از خدا رسول بلا فصل ہیں علی، بعد از خدا رسول بلا فصل ہیں علی، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو قرآن پڑھا کریں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو قرآن پڑھا کریں، اپنے پرائے شخص کی پہچان کے لیے حیدر کا ذکر چھیڑ کے چہرہ پڑا کریں، حیدر کے ذکر چھیڑ کے چہرہ پڑھا کریں، آتے ہیں بھیک مانگنے مولا کے در پہ سب، آتے ہیں بھیک مانگنے مولا کے در پہ سب، انسان ہوا کریں کہ فرشتے ہوا کریں، بڑا خوبصورت شعر، آتے ہیں بھیک مانگنے مولا کے در پہ سب، انسان ہوا کریں کہ فرشتے ہوا کریں، ناد علی کا ورد صدا کیوں کرے نہ ہم، ورد اس کا مشکلات میں جب انبیاء کریں، ورد اس کا مشکلات میں جب انبیاء کریں، قول نبی کی روح سے مسلمان ہے وہ فقط،
جو وعدہ غدیر کو پہ ہم ادا کریں. بڑا ہی روشن مقطع روشن بھائی کا پیش کر رہا ہوں، دیکھیں. روشن کو بھی غلامی میثم کی بھیک میں، روشن کو بھی غلامی میثم کی بھیک میں، مولا سقنوری کا سلیقہ عطا کریں. آمین. برادر محترم فرماتے ہیں مقطع. روشن کو بھی غلامی میثم کی بھیک میں، مولا سقنوری کا سلیقہ عطا کرے. مولا علی کی بزم جب آراستہ کرے، میثم کا پہلے آپ ادا شکریہ کرے. سب مل کے آج سنت میثم ادا کریں. ایمان والو آؤ علی کی ثنا کریں. نوک قلم میں کاٹ رکھیں ذوالفقار کی، نوک قلم میں کاٹ رکھیں ذوالفقار کی، یوں دشمنان دین کو بے سر کیا کریں. اور اس کے بعد یہ شعر کہ میثم تو دے چکے ہیں اذاں اوج دار سے، میثم تو دے چکے ہیں اذاں اوج دار سے، ہے فرض ہم نماز مودت ادا کریں. خوبصورت منقبت روشن علی روشن صاحب کی تصنیف کردہ محترم میر داور علی داور صاحب پیش کر رہے تھے. اب میں گزارش کرتا ہوں محترم سید ہادی حسینی زیدی باقر صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائے. ایک نعرہ صلوات بلند بر محمد و آل محمد. کچھ خیالات اپنے پیش کرنا چاہوں گا روشن بھائی کے تعلق سے. پہلے ان کے 4 مصرے جو ابتدائی شاعری میں انہوں نے 90s میں ابوظہبی میں پیش کیا تھا، وہ 4 مصرے پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا پہلی ہے جستجو میری پہلا کلام ہے، پہلی ہے جستجو میری پہلا کلام ہے، صد شکر مدح خانوں میں میرا بھی نام ہے، صد شکر مدح خانوں میں میرا بھی نام ہے. پائی یہ بھیک میں نے در اہل بیت سے، پائی یہ بھیک میں نے در اہل بیت سے، شاہوں کو رشک جس پہ ہو یہ وہ مقام ہے، شاہوں کو رشک جس پہ ہو یہ وہ مقام ہے. اب چند خیالات میرے ان کے لیے لایا ہوں. قدیم زمانے سے شاعری کا فن کئی ادوار میں گزر کر ہمارے پاس پہنچا ہے. ہر زمانے میں شعراء نے اپنے وجود کو منوایا. قدیم شاعری سے ہٹ کر ترقی پسند ادب کا دور آیا، پھر اس میں تبدیلیاں ہوتی گئیں. اس کے بعد جدید ادب، پھر ماں بعد جدیدیت کا دور شروع ہوا. اس کے علمبردار اور بعض پر تنقید بھی ہوتی رہی. تنقید تو ہر دور میں اپنی شناخت بناتی رہی. پاکستان میں وزیر آغا، ہندوستان میں گوپی چند اور شمس الرحمن جیسے لقب موجود رہے. واقعہ کربلا کے بعد رسائی ادب ظہور پذیر ہوا. اس میں واقعات کربلا میں گزرے ہوئے مصائب کا ذکر اردو شاعری میں بدرجہ عتم پیش کیا گیا. مرثیہ اس کی اہم صنف بن گئی. انیس اور دبیر نے اپنے مرثیوں میں بلند مقام حاصل کیا. پھر اس کے بعد سلام غزل کے فارم میں لکھنے کا سلسلہ رائج ہوا. یعنی سلام کے ہر شعر کا مضمون الگ ہوتا ہے.
پھر نعت، منقبت، قطع، رباعی، مرثیہ، مسدس، یہ سب عام اصناف ہیں۔ میر روشن علی صاحب کی ملاقات میری آج کل کی نہیں ہے۔ عرب امارات کے شہر ابوظبی میں ہم نے ایک عرصہ گزارا ہے۔ شب روز اس بات کی گواہی دیں گے، شاعری کا عنصر ان کی سرشت میں پہلے سے موجود تھا۔ میں انہیں شعر کہنے کی مشق میں ہمیشہ مستغرق پایا۔ پھر اس کا اندازہ ان کی پہلی کتاب سے واضح ہو گیا، جس کا نام ثنائے روشن ہے۔ مولانا سید ذیشان حیدر جوادی تابسرہ کی شخصی موجودگی میں اور ان کے علم و ادب کا انہوں نے بھرپور استفادہ کیا، جس کی زندہ مثال یوں پیش کی جا سکتی ہے کہ موصوف ہر مجلس و محفل میں خود کو نہ صرف موجود رکھتے تھے بلکہ مجلس ہو تو مرثیہ گوئی کرتے، اور محفل چاہے ترہائی ہو یا غیر ترہائی، اس میں اپنا کلام اپنے مخصوص انداز سے سنایا کرتے تھے۔ مولانا ذیشان حیدر صاحب کے دو مخصوص محافل، ایک شب نور، دوسری امام حسن مجتبیٰ کی ولادت بسعادت کی محفل، جو 15 رمضان المبارک کو منعقد ہوا کرتی تھی۔ ان کی مرکزی حسینی ابوظبی میں مسلسل شرکت اور خدمات کا ثبوت یوں پیش کیا جا سکتا ہے کہ یہ مرکز حسینی ابوظبی کی اردو کمیٹی کے صدر بھی منتخب کیے گئے تھے۔ شخصی طور پر موصوف ہر سال پابندی سے جشن عید قدیر، ترہائی محفل خود اپنے مکان پر منعقد کیا کرتے تھے، جس میں تمام عمارت کے شعراء و سامعین پابندی سے شرکت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر سال واپسی اہل بیت کی وداعی مجلس بھی مرکز حسینی میں مرکزی نوعیت سے تمام عمارت سے حیدرآبادی مومنین کو مدعو کر کے مکمل حیدرآبادی انداز کی مجلس منعقد کرتے تھے۔ زیر نظر کتاب ارمغان روشن صاحب کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ اس میں منقبت، سلام، نعت وغیرہ بڑی افریزی سے موصوف نے لکھی ہے۔ اس کا جائزہ لینے سے پتہ چلا کہ انہوں نے ہر بحر میں شعر کہے ہیں اور خیالات کو بڑی نفاست سے اور معنویت سے موزوں الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی تخلیق پیش کی۔ زیر نظر شاعر کا مجموعہ میر روشن علی کا ارمغان روشن ایک معتبر نام ہے۔ اس میں لکھے گئے نعت، منقبت، سلام ہماری زندگی کے آس پاس کے ماحول کی عکاسی کرتی ہیں۔ 300 صفحے سے زیادہ ان کے تخلیقات کتاب میں موجود ہیں، جس سے رسائی ادب کی جھلکیاں صاف دکھائی دیتی ہیں۔ شاعر کا کمال ہے کہ انہیں سامع تلاش کرنا نہیں پڑتا، جب بھی فہرست میں ان کے نام کا اندراج ہوتا ہے سامع ان کی پذیرائی کے لیے موجود ہو جاتے ہیں۔ ترنم اور الفاظ غیر معمولی ترکیب اور مضمون کی فراوانی کی خوب داد دیتے ہیں۔ شاعر ناشر فضائل اہل بیت حضرت میر ابراہیم علی حامی صاحب کے سامنے زانوئے ادب کو طے کیا اور ان سے اصلاح لیتے رہے۔ شاعری اور عروض کی نزاکتوں سے واقف ہوئے اور آج یہ مقام حاصل ہوا کہ ارغمان کے خالق کہلانے لگے۔ اس دلچسپی اور محنت اور مشقت کا صلہ دنیا کا کوئی بھی شخص کیا دے سکتا ہے سوائے آل ہبہ اور پنجتن پاک کے۔ میری یہ دعا ہے کہ وہ آگے بھی اپنی زندگی کے روز و شب اسی طرح گزارتے رہیں اور ذوات قدسیہ سے صلہ پاتے رہیں۔ اب آخری میں 3-4 اشعار روشن صاحب کے نظر کروں گا۔ کہتے ہیں کہ کب میرے دیدار کو کوئی
کب میرے دیدار کو ان کا سراپا چاہیے، کب میرے دیدار کو ان کا سراپا چاہیے، بس مجھے سرکار کے قدموں کا جلوہ چاہیے، بس مجھے سرکار کے قدموں کا جلوہ چاہیے۔ آ بھی جاؤ کب حیات خضر جی پاؤں گا میں، آ بھی جاؤ کب حیات خضر جی پاؤں گا میں، زیست کو اب میری حاصل چین ہونا چاہیے، زیست کو اب میری حاصل چین ہونا چاہیے۔ کعبہ دل یاد سے خالی نہیں ہرگز مگر، کعبہ دل یاد سے خالی نہیں ہرگز مگر، آئیے مولا کہ کعبے کو بھی قبلہ چاہیے، کعبہ دل یاد سے خالی نہیں ہرگز مگر، آئیے مولا کے کعبے کو بھی قبلہ چاہیے۔ حال دل روشن کا ہے سرکار پر سب کچھ آیا، حال دل روشن کا ہے سرکار پر سب کچھ آیا، خدمت عالی شرف میں کب عریضہ چاہیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سید ہادی حسینی زیدی باقر صاحب جو تفصیلی طور پر ان کے اور روشن صاحب کے باہمی تعلقات پر روشنی ڈال رہے تھے۔ آئیے حضرات، وہ گھڑی آ چکی ہے جس کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، یعنی کتاب کی رسم اجرا اب ہوگی۔ میں گزارش کرتا ہوں تقریب کے صدر شاعر شیریں سخن حضرت ممتاز دانی صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے دست مبارک سے آج کے صاحب دیوان شاعر محترم میر روشن علی روشن صاحب کی دوسری شعری کتاب ارمغان روشن کی اجرائی کریں۔ دست مبارک سے آج کے نوشہ محفل کی شال پوشی و گل پوشی کریں گے۔ نسائی مجموعے ارمغان روشن کی رسم رونمائی۔ محمد واجد حسین درد صاحب جو برادرم میر علی مہدی سفیر صاحب کی نظم کردہ تہنیتی نظم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں محمد والے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظم تہنیت پیش کرنے سے پہلے اس تھوڑی سی تنظیمی روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں جس کی معذرت خواہی ہے۔ جی، یہ تہنیتی نظم درس صنعت توشی میں لکھی گئی ہے، جس سے آپ سب حضرات شاید واقف ہیں کیونکہ سب سارے اہل علم ہیں۔ میں پھر بھی جسارت کر رہا ہوں کہ صنعت توشی کیا ہے، اسے میں خلاصہ کر دوں۔ صنعت توشی کے معنی بھی حیثیت یہ ہیں کہ جو کتاب ترتیب دی گئی ہے، جس کی ابھی رسم اجرائی ہوئی،
اس کا نام ارمغان روشن ہے. تو اس نام میں جو حروف آتے ہیں جیسے کہ ارمغان میں پہلا حرف الف، پھر دوسرا رے، پھر میم، پھر غین، پھر الف، پھر نون. اسی طرح روشن میں بھی رے، واو، شین، نون آتا ہے. اسی ترتیب سے میرے برادر شاعر میر علی مہدی سفیر صاحب نے اپنا کلام ترتیب دیا اور مجھے یہ عزت افزائی بخشی کہ اس کلام کو میں پیش کروں. تو حاضر خدمت ہے پہلا شعر جو علی سے شروع ہوتا ہے. اساس آل نبی سے ہے عشق کی ایسی، اساس آل نبی سے ہے عشق کی ایسی، امید و آس کی تکمیل میں ہے آسانی. پھر رے سے شروع ہوتا ہے دوسرا شعر. روش پہ حامی کی عقل سلیم کا دفتر، روش پہ حامی کی عقل سلیم کا دفتر، رجا ہے اس پہ ہوئی رحمت خدا بندی، رجا ہے اس پہ ہوئی رحمت خدا بندی. اب نیم سے جو شعر شروع ہوتا ہے. مقاصدہ ہو کے ہو محفل مشاعرہ وہ، مقاصدہ ہو کے وہ ہو محفل مشاعرہ وہ، مثال اپنی بنا لیتا ہے سخنور ہی، مثال اپنی بنا لیتا ہے سخنور ہی. اب دوسرا حرف غین ہے. غیور ہوتا ہے اس کی ہے ایک یہ بھی صفت، غیور ہوتا ہے اس کی ہے ایک یہ بھی صفت، غنی ہے ہر کوئی مداح اہل بیت نبی، غنی ہے ہر کوئی مداح اہل بیت نبی. غیور ہوتا ہے اس کی ہر ایک یہ بھی صفت، غیور ہوتا ہے اس کی ہے ایک یہ بھی صفت، غنی ہے ہر کوئی مداح اہل بیت نبی، غنی ہے ہر کوئی مداح اہل بیت نبی. اور دوسرا شعر حدیث سے ہے. انا کے خانے میں رہ کر بھی وہ نہیں رہتا، انا کے خانے میں رہ کر بھی وہ نہیں رہتا، اس انکساری کا مصداق ہے گدائے علی، اس انکساری کا مصداق ہے گدائے علی. انا کے خانے میں رہ کر بھی وہ نہیں رہتا، انا کے خانے میں رہ کر بھی وہ نہیں رہتا، اسی انکساری کا مصداق ہے گدائے علی. اب نون سے ہے. نصیب شاعر آل ابا کا ہے روشن، نصیب شاعر آل ابا کا ہے روشن، نظیر نیسم وہ دبل سے ملتی ہے اس کی، نظیر نیسم وہ دبل سے ملتی ہے اس کی. دیوبند نصیب شاعر آل ابا کا ہے روشن،
नजीर नीसम वो देबल से मिलती है इसकी। रुजू यूं हुए रोशन सना के दफ्तर से, जैसे है रुजू यूं हुए रोशन सना के दफ्तर से, रसाई फिक्र से इनकी हुई शिनासाई, वजूद इनका है मताए आले पैगंबर, वजूद इनका है मताए आले पैगंबर, बिला की दिल में हुई क्यों ना इनकी ताबानी, बिला की दिल में हुई क्यों ना कर इनकी ताबानी। शरीफ इनका घराना है, सब ये वाकिफ हैं, शरीफ इनका घराना है, सब ये वाकिफ हैं, शर्फ में भी नजर आती नहीं इनकी कमी, शर्फ में भी नजर आती नहीं है इनकी कमी। और नून से कहा है इन्होंने, निगारिशे दिले रोशन के हक में है ये दुआ, निगारिशे दिले रोशन के हक में है ये दुआ, निखार फिक्र में इनकी रहे सफीर यूं ही, निखार फिक्र में इनकी रहे सफीर यूं ही। ये तो थी तहनीर की नज़म, और इन्होंने खता भी लिखा है, और खता से इन्होंने सने 30वीं निकाली है। लहजा खुश बयाने रोशन है, लहजा खुश बयाने रोशन है, औजे फिक्र वो ज़बान रोशन है, औजे फिक्र वो ज़बान रोशन है, बहरे ईमान से है जो जारी, बहरे ईमान से है जो जारी, मौजे हक अरमुगान रोशन है, मौजे हक अरमुगान रोशन है। इसी में ईस्वी निकलती है, मौजे हक अरमुगान रोशन है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुलपोशी से हमरा। डॉक्टर मिर्ज़ा यावर अली महवर साहब तहनीती अशार। रोशन भाई की दोस्ती के तकाजे से एक खता हो गया। शायरी का हुआ दिया रोशन, शायरी का हुआ दिया रोशन, ये तो खालिक की है अता रोशन, ये तो खालिक की है अता रोशन, हो गया आप पे करम मौला, हो गया आपका करम मौला, मजमुआ तेरा छप गया रोशन। ये तो हो गया आपका करम मौला, मजमुआ तेरा छप गया रोशन। मजमुआ तेरा छप गया रोशन, इंतहाई सबाबा मिश्रा डॉक्टर साहब ने इनायत फरमाया। रोशन साहब की इसी खिदमत के पेश नज़र